بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد الاصحاب الحاضرون، موجودہ لوگ، یہ حضرت علی کی ایک اہم اور تاریخی تقریر ہے جس میں ایک طرف جہاں اپنے قوم پر عتاب ہے تو دوسری طرف اپنے موقف کے صحیح ہونے کا کامل یقین ہے، اور بلاغت کا بہترین نمونہ ہے تو ادب علوی کا بہترین شاہکار ہے جس کی بلندی تک اچھے سے اچھا ادیب بھی اور ماہر مقرر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیے، تحدث ابن عائشة في اسناد ذكره ان عليا رضي الله عنه انتهى الي ان خيلا لمعاوية وردت الانبار۔ ابن عائشہ ایک راوی ہے، انتہا الی، انتہا کے معنی تو ہے ختم ہونا، لیکن انتہا الی کہیں پہنچنا، پہنچنے کے معنی میں آتا ہے، اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ خیلن، اس کے یہ ہے تو گھوڑے کے اس میں جنس، لیکن گھوڑ سوار دستے کے لیے بھی اس کا لفظ، یہ لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع خیول آتی ہے۔ انبار یہ عراق کا مشہور علاقہ ہے جو بغداد کے مغربی پہلو میں واقع ہے۔ ترجمہ ہے، تحدث ابن عائشة فی اسناد ذکرہ، ابن عائشہ نے اپنے ذکر کردہ سند میں بیان کیا، ان علی رضی اللہ عنہ انتہا الی، کہ حضرت علی کو یہ خبر موصول ہوئی، حضرت علی کو یہ خبر پہنچی، حضرت علی کو یہ خبر موصول ہوئی کہ ان خیلا لمعاویۃ وردت الانبار، کہ حضرت معاویہ کا ایک گھوڑ سوار دستہ صوبہ انبار میں گھس آیا ہے۔ فقتلوا عاملا له یقال له حسان بن حسان، اور انہوں نے حضرت علی کے حسان بن حسان نامی گورنر کو قتل کر دیا ہے۔ فخرج مغضبا یجر ثوبہ، آپ گھر سے انتہائی غم و غصے کی حالت میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے، حتی اتى النخیلہ، یہاں تک کہ مقام نخیلہ پہنچے۔ نخیلہ ایک دیہاتی علاقہ ہے، ایک مقام ہے۔ وَأَتْبَعَهُ النَّاسُ، اور آپ کے پیچھے پیچھے لوگ بھی آئے۔ فرقیہ رباوۃ من الارض، رقیہ یرقا رقین و رقین، اس کے معنی ہے چڑھنا، اوپر چڑھنا، اسی لیے ترقی بھی اسی سے بنا ہے۔ قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ۔ رباوۃ من الارض، رباوہ ٹیلے کو کہتے ہیں۔ فرقیہ رباوۃ من الارض، آپ ایک زمینی ٹیلے پر چڑھے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ وصلی علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی پر درود و سلام بھیجا۔ ثم قال، پھر کہا، اما بعد فإن الجہاد باب من ابواب الجنہ، یقیناً جہاد جنت کا ایک دروازہ ہے۔ فمن ترکہ رغبۃ عن، رغب عن کے معنی ہے روگردانی کرنا، احتراز کرنا، اور رغیب فی کسی چیز میں دلچسپی لینا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، یہ لفظ رغیب عن کے ساتھ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ فمن ترکہ رغبۃ عنہ البسہ اللہ الذل وسیما الخسف ودیث بالصغار۔ الذل، الخسف اور الصغار تینوں مترادف لفظ ہے، اس کے معنی ذلت، خواری، رسوائی۔ ترجمہ ہے، اما بعد جہاد جنت کا ایک دروازہ ہے،
فمن ترکہ رغبۃ عنہ البسہ اللہ الذل وسیما الخسف، جس نے بھی اس درس سے روگردانی کی اللہ نے اس کو رسوائی اور ذلت کا پیراہن پہنا دیا۔ جس نے بھی فمن ترک رغبۃ عنہ، جس نے بھی اس درس سے روگردانی کی، البسہ اللہ الذل وسیما الخسف، اللہ نے اس کو رسوائی اور خصوصاً ذلت کا پیراہن پہنا دیا۔ وَضُيِّثَ بِالصَّغَارِ، اور ذلت اس کا مقدر بنی۔ وَقَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى حَرْبِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا سِرًّا وَإِعْلَانًا، اور میں نے تم کو اے لوگو رات دن علانیہ اور رازدارانہ طریقوں پر میں نے تم کو، وقد دعوتکم، میں نے تم کو اے لوگو رات دن علانیہ سرًا و اعلانا، علانیہ اور رازدارانہ طریقوں پر ہر طرح سے ان لوگوں کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ وقد دعوتکم الی حرب ہؤلاء القوم، علانیہ اور رازدارانہ طریقوں پر ہر طرح سے ان لوگوں کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ وَقُلْتُ لَكُمْ، میں نے تم سے کہہ دیا تھا، اغزوہم من قبل ان یغزوکم، کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے تم خود بڑھ کر ان پر حملہ کر دو۔ من قبل ان یغزوکم، ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے، اغزوہم، تم خود بڑھ کر ان پر حملہ کر دو۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما غزی قوم قط فی عقر دارہم الا ذلوا۔ غزیہ غزا یغزو سے فعل ماضی مجہول ہے، جنگ کرنا۔ عقر یہ وسط کے معنی میں ہے، فی عقر دارہم ای وسط دارہم۔ ذل ذل یذل ذلا، ذلتا ذلیل ہونا، رسوا ہونا۔ فتخاذلتم، تخاذل باب تفاعل سے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دینا، خذلان سے ہے یہ۔ تواکلتم، ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا۔ ما غزی قوم قط، قاعدہ یہی ہے کہ جس قوم پر اس کے گھر پر چڑھائی کر کے حملہ کیا جاتا ہے، ما غزی قوم قط فی عقر دارہم، جس قوم پر اس کے گھر پر چڑھائی کر کے حملہ کیا جاتا ہے، الا ذلوا، وہی ہمیشہ رسوا ہوتی ہے۔ ما غزی قوم قط فی عقر دارہم الا ذلوا، جس قوم پر اس کے گھر پر چڑھائی کر کے حملہ کیا جاتا ہے وہی ہمیشہ رسوا ہوتی ہے۔ فتخاذلتم، مگر تم نے پست ہمتی دکھائی۔ وتواکلتم، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے۔ وثقل علیکم قولی، میری بات تم پر گرا گزری۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اس بات کو تم نے پس پشت ڈال دیا۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اس میری بات کو تم نے پس پشت ڈال دیا۔ حتی شنت علیکم الغارات، نوبت یہاں تک پہنچی کہ تم پر حملے کیے گئے۔ شن الغارہ، غارہ اصل میں اس کے معنی تو ہے شبخو حملہ، رات میں جو حملہ کیا جاتا ہے چوطرفہ، اس کو غارتن کہتے ہیں۔ شنت الغارہ، حملہ کیا جانا۔ شن الغارہ، حملہ کرنا۔ شن یشنو، اس کے معنی ہوتے ہیں شب کو مارنا، رات میں حملہ کرنا، باب نصارہ سے آتا ہے۔ وَهَذَا أَخُو غَامِدٍ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنْبَارَ، حضرت معاویہ کا جو گھوڑ سوار دستہ تھا اور اس پر جو امیر تھے
حضرت معاویہ کی طرف سے، وہ سفیان بن عوف تھے جو قبیلہ غامد کے تھے۔ حضرت معاویہ نے انبار نامی علاقے پر ان کو بھیجا تھا، اس علاقے میں خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے، تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ھذا اخو غامد وھذا اخو غامد قد وردت خیلہ الانبار، اس قبیلہ غامد کے آدمی کی فوج نے انبار پر چڑھائی کی ہے۔ اس قبیلہ غامد کے آدمی کی فوج نے انبار پر چڑھائی کی ہے۔ وقتل حسان بن حسان، اور حسان بن حسان نامی گورنر کو قتل کر دیا ہے۔ ورجالا منہم کثیرا ونساء، اور بہت سے مردوں اور عورتوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقد بلغنی انہ کان یدخل علی المرأة المسلمة والمعاہدة، المرأة المسلمہ مسلمان عورت، المعاہدہ ذمیہ خاتون، المعاہدہ جس سے عہد لیا گیا ہو، المعاہدہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جو عہد لے کر مسلمان ملک میں رہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے ذمیہ خاتون۔ لقد بلغنی انہ کان یدخل علی المرأة المسلمة والمعاہدة، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ مسلمان عورت اور ذمیہ خاتون کے گھر میں سپاہی گھس جاتا، مسلمان خاتون، مسلمان عورت اور ذمیہ خاتون کے گھر میں سپاہی گھس جاتا، فتنتزع احجالہما ورعسہما، اور پھر ان کے پیروں کے پازیب اور کان کی بالیاں نوچ لی جاتی۔ احجال حجل کی جمع ہے، اس کے معنی پازیب، رعسن یہ رعستن کی جمع ہے، رعستن اس کے معنی ہوتے کان کی بالی۔ ثم انصرفوا موفورین لم یکلم احد منہما کلمہ، موفورین سالمین، صحیح سالم کے معنی میں ہے، لم یکلم کلمہ یکلم، کلمن اس کے معنی ہوتے زخمی ہونا، اس لیے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان سے نکلے ہوئے بول سے انسان کا دل چھلنی ہوتا ہے، اسی بات کو تعبیر کرنے یعنی اسی بات کو پیش کرنے کے لیے یہ شعر استعمال کیا جاتا تھا۔ تو لم یکلم احد منہما کلمہ، یہاں یکلم اپنے حقیقی معنی میں زخمی کرنے کے معنی میں استعمال ہے۔ ثم انصرفوا موفورین لم یکلم احد منہم کلمہ، پھر وہ سب فوجی لوٹ کے مال بھرے ہوئے اس طرح واپس جاتے کہ کسی کو ایک خراش بھی نہیں لگی۔ لم یکلم احد منہما کلمہ، ان میں سے کسی کو ایک خراش بھی نہیں لگتی۔ ثم انصرفوا موفورین، پھر وہ سب فوجی لوٹ کے مال بھرے ہوئے اس طرح واپس جاتے کہ کسی کو ایک خراش بھی نہیں لگتی۔ فلو ان امرأ مسلما مات من دون هذا اسفا ما كان عندي فيه ملوما، اگر کوئی صاحب غیرت مسلمان اس صورتحال کو دیکھ کر غم سے گھٹ کر مر جائے، اسفا غم سے گھٹ کر مر جائے، فلو ان امرأ مسلما مات من دون هذا اسفا، اگر کوئی صاحب غیرت مسلمان، امرأ مسلمن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر کوئی صاحب غیرت مسلمان اس صورتحال کو دیکھ کر غم سے گھٹ کے مر جائے، ما کان عندی فیہ ملوما، تو وہ میرے نزدیک ملامت کا مستحق نہیں ہوگا، بل کان بی عندی جدیرا، بلکہ سزاوار تحسین ہوں گا،